میں اچھی نوکری کے لیے لاہور آ گیا، لیکن چھڑا چھانٹ ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے کمرہ کرائے پر نہیں دے رہا تھا۔ جب امام مسجد نے مجھے اپنے گھر کے اوپر ایک کمرہ دیا، اس کی باپردہ بیٹی برقع پہن کر روز مجھے کھانا دینے کے لیے آتی تھی، میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ جب ایک دن وہ زور زور سے چلانا شروع ہو گئی کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، محلے والے جمع ہو گئے اور انہوں نے میری ایک نہ سنی، مجھے بہت مارا اور پھر زبردستی میرا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس لڑکی کی زندگی جہنم بنا دوں گا، لیکن جب میں اس کے سامنے گیا تو اس نے روتے ہوئے گردن سے اپنا دوپٹہ ہٹایا تو اس کی گردن دیکھتے ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کیونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابو کے انتقال کو بھی 1 ماہ ہونے والا تھا۔ گھر میں بھوک ناچنے لگی۔ تب امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، ان کے پر نور چہرے پر بڑا کرب جھلکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، رضا تم کہو تو میں کسی کے گھر کام ڈھونڈ لوں؟ میں امی کی یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا، کیوں امی، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ خدا نہ خواستہ آپ پر ایسے دن آئیں کہ آپ کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے۔ تب امی نے نظریں جھکا لیں اور وہ کہنے لگی، جب جوان بیٹا اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں پھیر کر بیٹھا رہے تو پھر ماں کو ہی کام ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ نہیں نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، میں ہرگز اپنی ذمہ داریوں کو درگزر نہیں کر رہا، بلکہ میں نے ادھر ادھر نوکری کے سلسلے میں بات کر رکھی ہے۔ جیسے ہی کوئی نوکری ملتی ہے تو میں کام پر لگ جاؤں گا۔ امی نے سر ہلا دیا اور بولی، پھر اتنا بھی بتا دو، تب تک ہم کیا کریں؟ کیا پتے کھا کر پیٹ بھر لیں؟ میں شرمندگی سے چپ کر گیا۔ ہم لاہور شہر کے بیرونی سائڈ واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے، جہاں کام ملنا کافی مشکل تھا۔ گھریلو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے امی سے اجازت لی اور کام کی تلاش میں لاہور آ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ لاہور مجھے اپنی محبت بھری آغوش میں بھر لے گا، میرے دکھ درد سمیٹ لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یہاں آ کر زندگی کا مطلب سمجھ آیا۔ یہاں پر تو نہ ہمارا کوئی رشتہ دار رہتا تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا، اس وجہ سے مجھے فاقے بھی کاٹنے پڑے۔ رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھ جیسے چھڑے چھانٹ لڑکے کو کوئی مکان یا کمرہ کرائے پر دینے کے لیے راضی تھا۔ میں یوں ہی سارا دن سڑکوں کی خاک چھانتا رہتا۔ تب میرا دل بہت دکھی تھا اور سوچتا تھا کہ میرے ہم عمر لڑکے ابھی تک اپنی زندگی کے سنہرے دنوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ میں تو بہت گھٹن حالات میں گر گیا تھا۔ اب تو یہ حالات تھے کہ جو پیسے میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب پچھلے 2 دن سے میں بھوک اور پیاس کاٹ رہا تھا۔ 2 دنوں میں میں خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اب کام کی تلاش میں مزید پھر نہیں سکتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، آنکھوں سے آنسو بار بار جھلک رہے تھے۔ تب میں نے دعائیہ انداز میں ہاتھ بلند کیے اور بولا، اے خدا، میں اپنی بہنوں کا واحد سہارا ہوں، مجھے ان کے لیے سلامت رکھ، انہیں بے سہارا مت کر۔ دعا کرتے کرتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر مجھے کچھ علم نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتا رہا اور جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بہت ہی مختصر اور صاف ستھرے کمرے میں پایا۔ میں حیران تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچا، یہ کون سی جگہ ہے۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی،
امی یہ مہمان ہمارے گھر کب تک رہے گا؟ یہ باریک سی آواز اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہ سوال ایک نوجوان لڑکی کی طرف سے آیا ہے۔ پھر آواز آئی، بیٹی تو اس بات کی فکر نہ کر، یہ سب تمہارے ابو کے فیصلے ہیں، مہمان ان کی مرضی سے ہی آتے ہیں اور ان کی مرضی سے ہی جاتے ہیں۔ پھر نروٹھی سے لہجے میں آواز آئی، امی وہ کمرہ تو میں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا، کیا پتہ تھا کہ کوئی انچاہا مہمان ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ میں مسکرا دیا، یعنی اس لڑکی کی قسمت بھی میرے جیسی تھی، پسندیدہ چیزیں ملنے سے پہلے ہی چھن جایا کرتی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، نہ جانے میں یہاں پر کیسے آیا ہوں۔ ابھی میں اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے بڑی سی داڑھی والے ایک مہذب انسان کھڑے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، برخودار اب کیسے ہو؟ میں بھی مسکرا دیا اور بولا، پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ وہ بولے، بیٹا آؤ بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ میں ان کی بات مان کر بستر پر بیٹھ گیا اور بولا، میں یہاں تک کیسے پہنچا؟ وہ نرم مزاج سے بولے، بیٹا میں اس محلے کی مسجد کا امام ہوں۔ کل شام جب میں گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا تو دیکھا ایک ٹھیلے کے ارد گرد بہت زیادہ رش جمع ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے ایک نوجوان کو زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ لڑکا پتہ نہیں کون ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ تو میں چند لڑکوں کی مدد سے تمہیں اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر کہنے لگا، یہ لڑکا یوں تو ٹھیک ہے، شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ ایسے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ اب تم بتاؤ تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں مولوی صاحب کا بہت مشکور تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ دراصل میں لاہور کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے کا ہوں، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، اس لیے مجھے نقل مکانی کر کے یہاں رزق کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ 1 ہفتہ پہلے آیا تھا، ساتھ جو پیسے لایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، مگر ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ بھوک سے سر چکرا رہا تھا، نہ جانے کب چکر کھا کر گر پڑا۔ مولوی صاحب بولے، بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے میرے لیے ہلکی پھلکی غذا بھجوائی اور ساتھ یہ بھی کہہ کر بھیجا، اب تو نماز کا ٹائم ہے، میں شام کو تمہارے پاس چکر لگاؤں گا۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا تو والدہ کی بے شمار کال آئی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کو نمبر ملایا تو دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ امی کی دل دہلانے والی آواز فون میں گونج رہی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ کل رات سے عجیب سے وسوسے میرے ذہن کو کھا رہے ہیں۔ آنکھیں تو میری بھی بھر گئی تھیں، مگر میں نے خود کو قابو کر کے مضبوط لہجے سے بولا، امی معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ اصل میں میری جاب لگ گئی ہے، میں کام میں بہت مصروف تھا، نیا کام لگا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ مالک کی نظروں میں آ جاؤں، اس لیے خوب محنت کرتا ہوں۔ امی نے ڈھیروں دعائیں دیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا، بیٹا اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑا سا ایڈوانس پکڑ کر ہمیں تھوڑی سی رقم بھجوا دو، اب تو دکاندار نے ادھار دینا بھی بند کر دیا ہے۔ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد کوئی انتظام کر دوں گا۔
فون بند ہوا تو میں سوچنے لگا کہ گھر والوں کو کہاں سے پیسے بھیجوں گا۔ کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر میرا دل گھٹنے لگا، اس لیے میں نظریں جھکا کر کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ گھر سے باہر نکل کر تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو چھت والا کمرہ دیا گیا ہے۔ میں نے تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس لیے اور پھر بلند آواز سے بولا، السلام علیکم۔ میں نے زور سے کہا، میں نیچے آنا چاہتا ہوں، پردہ کر لیجئے۔ یہ تو شکر ہے کہ میری ملاقات مولوی صاحب سے ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان کا گھرانہ پردے کا قائل ہے، نہیں تو نہ جانے مجھ سے کون سی گستاخی سرزد ہو جاتی۔ نیچے سے آواز آئی، آ جاؤ بیٹا۔ میں جلدی سے صحن عبور کرنے لگا تو مجھے مولوی صاحب کی اہلیہ نے آواز دے کر روک لیا۔ وہ بولی، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا، آنٹی اب پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیں۔ مجھے اس محلے میں بڑے بچے سب استانی جی کہتے ہیں، تم بھی یہ انگریزی لفظ چھوڑ کر پیار اور ادب کا لفظ اپناؤ۔ میں مسکرا دیا اور بولا، جی استانی جی۔ اتنا کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ میں اپنی رہائش اور کام کے سلسلے میں بہت پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے مسجد چلا گیا۔ نماز تو ہو چکی تھی، اب کچھ لوگ مولوی صاحب کے ارد گرد اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں بھی ادھر جا کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ تب میں بھی بول پڑا، مولوی صاحب دعا کریں میری نوکری لگ جائے۔ تب مولوی صاحب کہنے لگے، جمشید میاں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں تم سے اس لڑکے کا ہی ذکر کر رہا تھا۔ آپ کو دکان چلانے کے لیے کوئی لڑکا چاہیے تو میں آپ کو یہ لڑکا دیتا ہوں، اس کا نام رضا ہے، میری گارنٹی پر آپ اسے اپنے پاس کام دے دیں۔ جمشید صاحب بولے، مولوی صاحب جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ پھر جمشید صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور مسجد سے باہر لے گئے اور بولے، میں تمہیں مہینے کے 18,000 روپے دوں گا، بولو منظور ہیں؟ میں جلدی سے بولا، جی جی منظور ہیں۔ وہ بولے، چلو کل سے تم کام پر آ جانا۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا، میرے لیے 18,000 قارون کے خزانے سے کم نہیں تھے۔ خیر سے مسئلہ حل ہوا تو میں ایک بار پھر مولوی صاحب کے گھر آ گیا۔ شام کو جب وہ میرے پاس آئے، میں ان سے بولا، مولوی صاحب آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، یقین جانیں میں آپ کے نام کو کبھی نہیں ڈبوؤں گا، خوب دل لگا کر کام کروں گا۔ آپ سے اتنی سی عرض ہے کہ آپ نے میری جاب کا تو مسئلہ حل کر دیا، پلیز آپ میری رہائش کا بھی انتظام کر دیں۔ مولوی صاحب اچبتے ہوئے لہجے میں بولے، یہ رہائش بری ہے؟ میں بہت حیران ہو گیا۔ میں بولا، یہ تو آپ کا گھر ہے۔ وہ بولے، ہاں ہاں بیٹا تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، میں تم پر اس لیے اعتبار کر رہا ہوں کہ تمہاری خود کی 5 بہنیں ہیں، ان کا خیال تمہیں کبھی اخلاقیات سے گرنے نہیں دے گا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ انہوں نے میرا ساتھ اس طرح دیا تھا جیسے کوئی اپنا بھی نہیں دیتا۔ مجھ پر ان کا بہت بڑا قرض چڑھ گیا تھا۔ اب ہر صبح مولوی صاحب کی باپردہ بیٹی برقع پہن کر مجھے کھانا دینے آ جایا کرتی تھی، میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، پھر دکان پر چلا جاتا۔ جمشید صاحب دوپہر کا کھانا مجھے دکان پر ہی کھلا دیا کرتے تھے، رات کا کھانا مجھے پھر مولوی صاحب کی بیٹی انم دے جایا کرتی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بہت باتونی لڑکی ہے، ہر وقت اپنی والدہ کے کان کھاتی رہتی ہے۔
کبھی کوئی سوال تو کبھی کوئی سوال پوچھ کر ان کو پریشان کر دیتی ہے۔ چھت پر بیٹھا ان کی معصوم بھری باتیں سن کر مسکراتا رہتا تھا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ لڑکی جسے میں معصوم سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل جائے گی۔ میں تو اپنی ماں اور بہنوں کی خاطر گھر سے نکلا تھا۔ مہینے بھر کا جو بھی کماتا بس تھوڑا سا خرچہ اپنے پاس رکھتا، باقی سب ان کو بھجوا دیتا۔ جیسے تیسے بھی تھا، بس اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک شام جب انم مجھے کھانا دینے آئی تو میز پر کھانا رکھ کر واپس نہیں مڑی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو سر جھکا کر اس کے جانے کا انتظار کرتا تھا۔ جب وہ نہیں گئی تو خیال آیا کیا پتہ اسے مجھ سے کوئی کام ہو، اس لیے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جھکے ہوئے سر سے بولا، جی بولیں کیا بات ہے؟ وہ اچانک زور زور سے چلانے لگ گئی، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی آواز سن کر میں بھی گھبرا گیا اور بولا، کیا بات ہے انم، کیا ہوا؟ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئی، جبکہ دروازہ بھی کھلا تھا۔ یہ سب بہت ہی پریشان کن صورتحال تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دینا چاہتا تھا، مگر میں مولوی صاحب کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، یہاں تک کہ محلے کے سارے لوگ مولوی صاحب کے گھر داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی تھے۔ تب انم بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، ابو میں اس مردود کو کھانا دینے گئی تھی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ہکا بکا سا کھڑا تھا، میرے چہرے پر موت کی زردی پھیل چکی تھی۔ سب لوگ وحشیوں کی طرح میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں چلا کر کہنا چاہتا تھا، میں بے قصور ہوں، اس لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، مگر میں یہ سب نہیں کہہ سکا، کیونکہ اس طرح تو مولوی صاحب کی تربیت پر سوال اٹھ جاتے۔ میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے مضبوط بنا کھڑا رہا۔ سب لوگ میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میری نظر مولوی صاحب کے چہرے پر پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی داڑھی بھی بھیگ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا تھا۔ پھر ایک ہجوم نے مجھے گھیر لیا، لاتوں موقعوں اور ڈنڈوں سے مجھے مارنے لگے۔ میں زمین پر گر پڑا اور سہما ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، پھر پانچوں بہنیں میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں، اور اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ بے ہوشی نے میرا ساتھ دیا، نہیں تو شاید اس ہجوم میں مار کھا کر میں جان کی بازی ہار جاتا۔ نہ جانے کتنے دن بعد میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت خاموشی پائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس میرے پاس آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، آپ پورے 3 دن بے ہوش رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی میرے ساتھ بھی آیا ہے؟ وہ بولی، جی ایک مولوی صاحب ہیں جو صبح و دوپہر شام آ کر آپ کا حال پوچھتے ہیں۔ میں بولا، آج جب بھی وہ آئیں تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر چلی گئیں۔ میں سوچنے لگ گیا کہ جب مولوی صاحب میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں کیا کہوں گا، میں بات کیسے شروع کروں گا۔ یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا تو مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ بولے، رضا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بولا، مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں، میں اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہو سکا، میں آپ کے لیے بھی مشکلات کا سبب بن گیا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگے،
محلے والوں نے کہا ہے وہ تمہارا فیصلہ وہ خود کریں گے، تم صحت یاب ہو جاؤ، پھر تمہیں لوگوں کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب، بے قصور ہونے کے باوجود میں آپ کی عزت کی خاطر خاموش ہی رہوں گا۔ میری بات سن کر مولوی صاحب چونک گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ مزید 2 دن میں ہسپتال میں ایڈمٹ رہا، پھر جب طبیعت سنبھل گئی تو مجھے چھٹی مل گئی۔ مولوی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں پر لوگوں کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ محلے کے بڑے معزز افراد سربراہی کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، لڑکے تم نے اتنی گھناؤنی حرکت کیوں کی تھی؟ تم نے اپنے محسن کے گھر نقب زانی کرنے کی کوشش کی۔ میں بولا، مجھے ان تمام حالات کا بہت افسوس ہوا، جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک شخص بولا کہ ہم محلے کے لوگ اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ تم نے جس لڑکی کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے تمہارے نکاح میں دے کر تمہاری عزت بنا دیتے ہیں۔ مجھے ان کے اس فیصلے پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں اس لڑکی کو اپنی شریک حیات نہیں بنانا چاہتا تھا، جس نے سب کے سامنے مجھے رسوا کیا۔ اس نے میری عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں مولوی صاحب کے احسانات کے نیچے دبا ہوا تھا، اس لیے میں بولا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور ہے۔ جبکہ میں تو دل ہی دل میں کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس لڑکی نے مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دیا ہے، میں شادی کے بعد اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا، اس کا ایک ایک لمحہ اذیت بناؤں گا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے کیے پر روئے گی، دن بھر وہ مجھ سے چھپتی پھرے گی۔ میں اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ خیر اسی وقت میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ایک شخص آگے بڑھ کر بولا کہ میں جانتا ہوں کہ اس لڑکے کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں مولوی صاحب کی بیٹی کی خاطر اپنے گھر انہیں رہنے کے لیے دے دیتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، کیونکہ سب سے پہلے میں اسی کے پاس گیا تھا۔ میں نے ان سے بہت منت سماجت کی تھی کہ آپ اپنے کرائے کے گھروں میں سے ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے کرائے پر دے دیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہنے لگا، تم کنوارے ہو، میں کنوارے لڑکوں کو کمرہ کرائے پر نہیں دیتا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر اس شخص نے اس وقت مجھے کمرہ کرائے پر دے دیا ہوتا تو آج میں اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتا۔ خیر میرا اور انم کا نکاح ہو گیا اور ہم اس گھر میں رخصت ہو کر چلے گئے۔ میں ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، انم بھی ادھر ہی آ گئی، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ آج میں زندگی میں پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی، مگر ایسے حسن کا کیا کرنا جب سیرت ہی اتنی بھیانک ہو۔ میں سخت لہجے میں بولا کہ تم نے مجھ پر اتنا برا الزام کیوں لگایا؟ وہ میری آواز کی سختی محسوس کر کے رونے لگی۔ وہ بولی، میں نے جو کچھ بھی کیا ابو کی خاطر کیا، وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ مجھے اس لوجک پر مزید غصہ آیا۔ میں بولا، باپ کی عزت پورے محلے میں رسوا کر کے کہتی ہو کہ جو کچھ کیا ابو کے لیے کیا؟ میری ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی گردن سے کپڑا ہٹا کر میرے سامنے کر دی۔ انم کی گردن دیکھ کر میں کانپ گیا، وہ تو گل سڑ چکی تھی۔ میں بولا، انم یہ سب کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی رضا، یہ سب کیا ہے۔ 1 سال قبل
میری گردن پر چھوٹا سا پھوڑا بنا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے اتنی سنگین صورت اختیار کر گیا۔ اب وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ ایسی گردن کے ساتھ میری شادی ہونا تو دور کی بات، میرے جینے کے چانسز بھی نہیں ہیں۔ میں ساری رات درد سے تڑپتی رہتی ہوں، جبکہ میرے ابو میری طرف دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے آخری دن ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر گزارنا چاہتی تھی۔ میرے پاس اور کوئی صورت نہیں تھی، بس یہی ایک راستہ بچا تھا، اس لیے یہ سب کر بیٹھی۔ خدارا مجھے معاف کر دیں۔ ایک مرتے ہوئے انسان کی آپ سے التجا ہے۔ اس شام میں انم کی تکلیف دیکھ کر رونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اذیت سے نجات دلا کر رہوں گا، اس لیے میں مولوی صاحب سے اجازت لے کر ان کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے مولوی صاحب نے اپنا مکان بیچ کر اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مجھے رقم بھی دے دی تھی۔ میں یہ نہیں لینا چاہتا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ میں تو خود خالی ہاتھ تھا۔ میں اسلام آباد پہنچا تو پتہ چلا 1 ہفتہ قبل ہی امریکہ سے بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے۔ انم کا چیک اپ کروایا تو اس نے امید دکھائی۔ انم کا علاج شروع ہو گیا تو 3 ماہ میں وہ بہت بہتر ہو گئی۔ اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے مولوی صاحب کے دیے ہوئے پیسے سرمایہ کاری میں لگائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت برکت دی۔ میں نے بہت محنت کی، جس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ میری بیوی ٹھیک ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب کے پیسے میں نے لوٹا دیے، حالانکہ وہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے اور میری ایک بہن کا رشتہ بھی ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازا تھا۔ شاید اس کی یہی وجہ تھی کہ میں نے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کو محلے میں رسوا ہونے نہیں دیا۔ ساری بدنامی اپنے سر لے لی تھی۔ شاید اس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔